بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک وزیر صاحب نے چند دن پہلے مدارس کے بارے میں ایک متنازع بیان دیا۔ میں ان کی خدمت میں چند وہ کام رکھنا چاہ رہا ہوں، چند وہ کام پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو اصل میں حکومت کے کام تھے، لیکن مدارس وہ کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ مدارس متاثر ہوئے تو ان کاموں کا بوجھ حکومت کے اوپر پڑے گا، اور حکومت موجودہ وسائل میں یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ چند ایک گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک اہم کام تھا بنیادی تعلیم کا، کہ بنیادی تعلیم عوام کا حق ہے۔ شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، دور دراز کی بستیوں میں، ان بستیوں میں جہاں کی ٹوٹل آبادی 100 گھر ہے، 200 گھر ہے، پہاڑوں پہ بسنے والوں کے لیے جہاں کی آبادی 50 گھر ہے، 60 گھر ہے، ہر جگہ ایک ایک بچے کو بنیادی تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے حکومت اس میں ناکام ہے۔ لاکھوں بچے ایسے ہیں جو بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ الحمدللہ مدارس نے اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹایا، اور مدارس نے 50 سے 60 لاکھ بچے، رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ جو بچوں کی تعداد ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق مدارس میں زیر تعلیم طلبہ 50 سے 60 لاکھ ہیں۔ ان 50 سے 60 لاکھ بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کی، بلکہ جن بستیوں میں اسکول کا قیام تقریباً ناممکن ہے، جہاں 100 گھر ہیں، 200 گھر ہیں، دور دراز کی بستیاں ہیں، حکومت تو کئی بستیوں کے لیے ایک اسکول فراہم کرتی ہے، لیکن آپ ان بستیوں میں چلے جائیں، کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی کے اوپر چلے جائیں، کسی صحرا کے اندر چلے جائیں، جہاں بھی 50-100 گھر ہے، وہاں ایک مولوی مسجد میں بیٹھ کر یا مسجد کے ساتھ والے حجرے میں بیٹھ کر وہاں رہنے والے عوام کے بچوں کو، بچیوں کو یہ ضرور پڑھا رہا ہوگا کہ بیٹا پڑھو، الف با تا سا، وہ پڑھنا بھی سکھا رہا ہوگا، لکھنا بھی سکھا رہا ہوگا۔ تو یہ حکومت کا بوجھ تھا جو مدارس نے اٹھایا ہے، تو اس کام پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کرے، نہ کہ خدا نخواستہ ہماری بڑھتی ہوئی تعداد پر پریشان۔ ایک اور کام جو حکومت کے کرنے کا تھا وہ تھا دینی تعلیم کا اہتمام، کیونکہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ابتدائی دینی تعلیم، اسلامی تعلیم، اور دنیا کی ہر حکومت، اسلامی حکومت، دنیا کی ہر اسلامی حکومت اس کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں، وہ اہتمام کرتی ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کا، حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا، قرآن کریم کی تفسیر کا، ابتدائی اسلامی تعلیم کا۔ تو یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری تھی، یہ بوجھ بھی مدارس نے اٹھایا، اور مدارس نے الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو حافظ بنایا، لاکھوں لوگوں کو عالم بنایا، لاکھوں لوگوں کو مفتی بنایا، لاکھوں لوگوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کیا۔ بلکہ یقین جانیے، جس گھر کے اندر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس گھر کے اندر بھی کلمے پڑھے جا رہے ہیں، جس گھر کے اندر بھی نماز روزے کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی دین کی کوئی بات ہو رہی ہے، وہ کسی نہ کسی عالم سے سن کر ہو رہی ہے، کسی نہ کسی عالم سے پڑھ کر ہو رہی ہے۔ یہ عالم کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عالم انہی مدارس نے دیے ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کا کام تھا جو مدارس نے کیا۔ ایک اور کام حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے عوام کو روزگار مہیا کرے۔ مدارس میں زیر تعلیم 50 سے 60 لاکھ طلباء کے لیے یقیناً 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000 لوگ وہ ان کی خدمت میں بھی مصروف عمل ہیں، جن کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ مدارس اٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر خدا نخواستہ مدارس متاثر ہوتے ہیں تو یہ لاکھوں لوگ جو مدارس میں پڑھنے والے زیر تعلیم طلباء کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ بے روزگار ہو جائیں گے، اور ان کے روزگار کا اہتمام ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو حکومت کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا، حکومتی وزراء اس کا خود حساب کر لیں۔ ایک اور کام حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اپنی عوام کے بچوں میں اور اپنی عوام میں جذبہ حب الوطنی پیدا کریں۔ وہ عوام کے دل میں، طلباء کے دل میں، نوجوانوں کے دل میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرائیں کہ وطن کے اوپر، پاکستان کے اوپر جب کوئی مشکل وقت آئے تو وہ تن من دھن سب کچھ قربان کر کے پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کی خدمت کریں۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت اس میں بھی ناکام رہی۔
اگر حکومت اس میں مدارس کے طلباء سے زیادہ کامیاب ہوتی تو ہمارے وزیر دفاع کو پاک بھارت جنگ کے موقع پر یہ نہ کہنا پڑتا کہ فوج کے بعد اگر کوئی پاکستان کی دفاعی لائن ہے تو وہ مدارس کے طلباء ہیں۔ وزیر صاحب نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مدارس ہی پاکستان کی سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس کے طلباء حب الوطنی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، پاکستان کی خدمت میں اپنی مثال نہیں رکھتے، پاکستان کے لیے تن من دھن قربان کرنے میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ تو یہ جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا حکومت کا کام تھا، مدارس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر مدارس خدا نخواستہ متاثر ہوں گے تو یہ کام بھی حکومت کے ذمہ ہوگا۔ اس کے لیے کتنے اسکالرز کی ضرورت ہے اور کتنے موٹیویشنل اسپیکرز کی ضرورت ہے، حکومت اس کے اوپر خود غور کر لے۔ ایک اور کام جو مدارس حکومت کا کام سر انجام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے علماء کرام، بہت بالخصوص مفتیان کرام اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر محلے کے، گلی کے، علاقے کے بہت سے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلامی طریقہ کار کے مطابق دارالافتاء میں 20 لوگ آتے ہیں، روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں جو اپنے معاملات کا دینی فیصلہ کراتے ہیں۔ نکاح طلاق کے بارے میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں، وراثت کے بارے میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں، خلع وغیرہ کے معاملے میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اپنے کاروباری جھگڑوں کا فیصلہ ان سے کراتے ہیں، اور قریب میں کسی معمولی تنازع کا فیصلہ ان سے کراتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ مدارس متاثر ہو جائیں، بلکہ یقین جانیے ایک محتاط اندازے کے مطابق نکاح طلاق ہو یا وراثت ہو یا کاروباری معاملات ہو، اس میں عدالتوں میں جانے والوں کی تعداد کم ہے اور علماء سے یہ مسائل حل کروانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ مدارس متاثر ہوئے تو یہ سارے کا سارا بوجھ جوڈیشری پہ پڑے گا۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ عدالتیں جو ایک فیصلے میں پہلے سول کورٹ، اس کے بعد سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ 20 سال لگا دے، 30 سال لگا دے، اور جہاں پہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سول کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہوں، اگر ان عدالتوں کے اوپر ان لوگوں کا مزید بوجھ ڈال دیا جائے تو کیا صورتحال ہوگی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ مدارس حکومت کا بھی بہت سا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ مدارس متاثر ہوئے تو یہ سارے کا سارا بوجھ حکومت پر آئے گا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ حکومتی وزراء کو، بالخصوص جو اعلیٰ ترین پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ان مدارس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی بڑھتی ہوئی تعداد پہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، اور ان مدارس کے لیے ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ مدارس مزید ترقی کریں، تاکہ حکومت کا مزید بوجھ جو ہے وہ یہ مدارس برداشت کریں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو مدارس حکومت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ باقی اصل مدارس کے جو فوائد ہیں وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، وہ ہر پاکستانی جانتا ہے۔ قرآن و حدیث کی انہوں نے جو حفاظت کی ہے، دین کی جو انہوں نے حفاظت کی ہے، جو مدارس کے قیام کا اصل فائدہ ہے، وہ کسی پاکستانی، کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کو تا قیام قیامت آباد رکھے اور ہمیں ان مدارس میں خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔